بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج تین اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، کیونکہ آج جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس نے تخت لاہور الٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج جو الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس نے نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے، اور اس کے بعد کون کون سا آئینی طور پر آپشن نکلے گا اور معاملہ دراصل اس کے پس پردہ چل کیا رہا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا جو ایک اور کارنامہ ہے، اور پورا پاکستان یعنی پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ برائے فروخت لگا دیے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بورڈ جو ہے وہ چسپاں کر دیے گئے ہیں کہ یہ تمام ادارے برائے فروخت ہیں۔ اب وہ کون کون سا ادارہ ہے اور کون کون سا ہمارا خیر خواہ ملک جو ہے وہ ان اداروں کو خریدنا چاہتا ہے یا لیز پہ لینا چاہتا ہے، یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ایک ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پہلے اس سے شروع کروں گا اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا ادارہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے، اور ویڈیو لائک بھی کرنی ہے، اور اپنی رائے سے جو ہے وہ بھی ہمیں آگاہ ضرور کرنا ہے آپ نے۔ اب یہ 5 مخصوص نشستیں جو تھیں جو کہ خالی ہوئی تھیں، جن ایم پی ایز نے جو مخصوص نشستوں پر مستورات تھی اپنا ضمیر بیچا تھا، ان کی جو سیٹیں تھیں ان پر 5 نئی ایم پی ایز آنی تھی، اور اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نون لیگ کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو نوٹس تھا وہ روکا ہوا تھا اور نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا، کیونکہ یہ کلیئر اینڈ کٹ بات تھی کہ وہ جن پارٹیز کی خالی ہوتی ہیں سیٹیں ان کو ہی وہ سیٹیں الاٹ ہوتی ہیں دوبارہ، اور یہ نمبر گیم اس کے اندر نہیں کی جاتی دوبارہ اگر اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا سٹانس لے کے چل رہا تھا، لہٰذا جو ہے وہ آج اسے کہا گیا کہ آپ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اب واضح طور پر دوبارہ ایک دفعہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ یہ برتری حاصل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کیا کیا چانس بن سکتا ہے۔ پہلا چانس جو ہے وہ، کیونکہ آج بیرسٹر علی ظفر نے بھی بتایا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ دلائل دیں گے کہ جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا اسے کل عدم قرار دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ الیکشن کل عدم ہو جاتا ہے تو حمزہ شہباز جو ہے وہ آٹومیٹکلی طور پر اس سیٹ سے فارغ ہو جائے گا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈی سیٹ ظاہری بات ہے ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی اسمبلی کے اندر کوئی بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں پہ ایم پی ہے وہ ایک قرارداد لے کے آ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے، اور اگر اعتماد کا ووٹ اس صورتحال میں ہوتا ہے تو حمزہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ گھر چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اور جو میں اگلے الیکشنز بائی الیکشنز ہیں ان میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ بھی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لہٰذا پنجاب کے محاذ پر پاکستان تحریک انصاف ان کو چاروں خانے چت کر دے گی، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر میں وہی بات کروں گا اس کے اندر بھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور اس وقت امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی اس کا ایک اور کارنامہ ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں لائی ہی اسی وجہ سے تھی کہ اس امپورٹڈ حکومت سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور جو یہ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری ہے اس نے نیا نجکاری کا جو ہے وہ پلان تیار کر لیا ہے۔ اب یہ پلان کیا ہے، اس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں ہمارے اہم ادارے ہیں
ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اب یہ ادارے کون سے ہیں اور کیوں پرائیویٹائز کیے جائیں گے؟ کیونکہ ان سے چلائے نہیں جا رہے، اور ان کے جو آقا ہیں، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ابو جان ہیں، ان کے بھی یہی فیصلے ہیں کہ ان اداروں کو جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ ملک کے اوپر سے جو ہے وہ جو ان ملک کے پاس سے کچھ بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور انہی ڈیلز کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ملک چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت نہ ٹیکس کولیکشن ہے اور نہ ہی کچھ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب سب سے پہلا جو ادارہ ہے وہ ہے کے الیکٹرک، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان سٹیل ملز ہیں۔ اس کو اس وقت چین جو ہے وہ لینے کا خواہش مند ہے لیز کے اوپر، یا وہ خریدنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا پھر مجھے بیچ دو یا پھر مجھے یہ ادارے دونوں لیز پہ دے دو۔ اب جو عرب ممالک جن کو جا کے کل ہمارے ایک صاحب نے سلیوٹ بھی مارا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو وہ عرب ممالک ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے جو اہم ایئرپورٹس ہیں وہ لیز پہ دے دیے جائیں یا بیچ دیے جائیں، یعنی ٹوٹل وہ آپریشنل اس کو کریں، ٹوٹل آپریٹ وہی کریں ایئرپورٹس کو، اور پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے ان ایئرپورٹ سے وہ ختم ہو جائے۔ خلیجی حکومتیں جو ہماری ہیں وہ اس وقت دنیا کی جو کسی دور میں نمبر 1 ایئر لائن تھی، اور آج کل کیونکہ عمران خان نے تو 3.5 سال حکومت کی ہے، باقی سارا عرصہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، ان کے جو لگائے ہوئے ٹیکے تھے اس ادارے کو، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ جاں بر نہیں ہو پا رہا، اس ادارے کو جو ہے وہ خریدنے کے خواہش مند ہے جتنی بھی خلیجی ممالک ہیں جو حکومتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، جس کے کہنے پہ ریجیم چینج سازش ہوئی، وہ پی آئی اے کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں بھی ایک سکینڈل آیا تھا کوئی 2-3 سال پہلے، روز ویلٹ ہوٹل کا جو امریکہ کے اندر ہے، وہ اس ہوٹل کو خریدنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بیچ دو، اور امریکہ واحد ملک ہے جو کہتا ہے کہ میں نے لیز پہ بالکل نہیں لینا، یہ مجھے دینا ہے تو بیچو، نہیں تو میں اس کو کسی صورت میں نہیں لوں گا۔ باقی ممالک پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر لیز پہ دے دیں یا ہمیں چیز جو ہے وہ فروخت کر دیں۔ اس کے بعد ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ روس، وہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سٹیل ملز جو ہے وہ اسے بیچ دی جائے، جو کہ اس وقت پاکستان جو حکومت ہے انہوں نے ہر دور میں سٹیل ملز کے ساتھ اس طریقے سے کیا، اور اس وقت دوبارہ کرنے جا رہی ہے، تو روس چاہ رہا ہے کہ سٹیل ملز جو ہے وہ انہیں دے دی جائیں، اور وہ پاکستان میں سٹیل مل کو جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل کو چلائے۔ یہ تمام تر تفصیلات تھی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو کب تک ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ جو یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے ان کے حلقوں میں یہ بائی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور اگر آپ بائی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلواتے ہیں اور ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان لوٹوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بناتے ہیں، تو آپ یقین مانیں تخت لاہور جیسے ہی گرے گا، کیونکہ تخت لاہور کے اندر کچھ کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک اس کو یہ پرولونگ کریں گے، اور اگر آپ بائی الیکشن میں ان کو برے طریقے سے پیٹ کے گھسیٹ کے سڑکوں کے اوپر ہراتے ہیں تو یقین مانیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر وفاق میں مسلط کی گئی ہے اس کا بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا، اور یہ حکومت جو ہے وہ چند سیکنڈز کے اندر گر جائے گی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان تمام لوٹوں سے، چوروں سے، لٹیروں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔